بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آواز رفیع قدری مصنف ابو یحییٰ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 03332495 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں کتاب بس یہی دل کا صفحہ نمبر 118 سے۔ ریورس گیئر۔ یہ روڈ ون وے تھا اور سڑک پر سناٹا تھا، اس لیے میں اطمینان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اس گاڑی کو دیکھا جو ریورس میں بہت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بریک لگا کر اپنی رفتار کم کی اور ایک کونے میں کھو گیا، اور وہ صاحب ون وے پر اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے تیزی سے میرے پاس گزر گئے۔ ان کے گزرنے کے بعد میں نے توجہ کے ساتھ آگے دیکھا تو سامنے کچھ دور سڑک پر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ اس بھیڑ کے درمیان وسط سڑک پر ایک پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رفتار بڑھائی اور اس مجمع کے قریب پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ مجمع کے بیچ سے گزر گیا۔ اس دوران میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ غالباً کچھ ڈاکو تھے جنہیں پکڑ کر پولیس والوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، اور اب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے والے تھے۔ یہ مجمع اسی تماشے کو دیکھنے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل میرے سامنے سے الٹے پاؤں دوڑنے کی تصویر بنی۔ جو صاحب اپنی نئی ٹویوٹا کرولا میں گزر رہے تھے، وہ اس مجمع میں اور پولیس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے اور کسی ضرورت کے اندیشے سے بچنے کے لیے ریورس میں گاڑی چلا کر یہاں بھاگے تھے۔ میں نے سوچا کہ دنیا کے اندیشے نے انسان کا یہ حال کر دیا ہے، تو جس شخص کو آخرت کا اندیشہ لاحق ہو جائے، اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آخرت کے اندیشے کو عقل کی آنکھ سے پہچاننا اور ایمان کی آنکھ سے ماننا پڑتا ہے، جبکہ آج لوگوں نے عقل کی آنکھ کو صرف دنیا کے نفع نقصان کو دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس لیے ان کی ایمان کی بنائی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہیں جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں، نہ جہنم کی آگ۔ مگر ایک حقیقی مومن خدا کی ہر نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی کی جگہ اسی طرح ریورس گیئر لگاتا ہے جس طرح اس نئی ٹویوٹا کرولا والے نے لگایا تھا۔ اصول پسندی۔ کراچی کی شہری انتظامیہ نے پچھلے دنوں پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے بعد شہریوں کی قانون کی پاسداری کا عجیب نمونہ دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر تمام تاجروں نے اپنی دکانوں سے پلاسٹک کی تھیلیاں ہٹا دی، اور ہر خریدار کو یہی جواب ملنے لگا کہ تھیلیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے آپ کو سبزی، پھل، دودھ وغیرہ جو کچھ بھی چاہیے ہاتھ میں لے کر جائیں۔ سب سے زیادہ قانون پسندی کا ثبوت دودھ والوں نے دیا، جنہوں نے اپنی دکانوں پر باقاعدہ حکومت کا جاری کردہ محکمانہ لگا رکھا تھا، اور ہر خریدار کو یہ بتا رہے تھے کہ حکومت نے تھیلی پر پابندی لگا رکھی ہے، اس لیے ہم بھی نہیں دے رہے۔ پلاسٹک بیگ کیا مسائل پیدا کر رہے تھے؟ ان پر پابندی کتنی درست ہے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ان سوالات سے قطع نظر اس واقعے میں ہماری قوم کی ایک خاص نفسیات کا ظہور ہوا ہے، وہ یہ کہ ان کی تمام تر قانون پسندی اور اصول پسندی اپنے مفادات کی تابع ہوتی ہے۔ یہی وہ تاجر ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں سے کہیں زیادہ مہنگی قیمت پر اشیاء فروخت کرتی ہے۔ یہ جب چاہتے اپنے منافع کا خود تعین کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ جس چیز کے دام لیتے ہیں کم ہی وہ چیز خالص رہتی ہے۔ رمضان میں پھلوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور محرم اور عید کے مواقع پر زیارت طلب کی بنا پر دودھ کی شکل میں پانی ملتا ہے۔ ایسے مواقع پر ان لوگوں کو کبھی قانون کی حکمرانی اور حکومت کا ضابطہ یاد نہیں آتا۔ یہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب تھیلیوں کے پیسے بچ رہے ہوں۔ ایسی قوم کو اور ایسے لوگوں کو کبھی اپنے حکمرانوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکمران ان کے اعمال کا نتیجہ ہیں جو ان پر مسلط کیے گئے ہیں۔ جب تک لوگ نہیں بدلیں گے، ان کے حکمران بھی نہیں بدلیں گے۔ لو لاکھ۔ مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی پر بہت کچھ لکھتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں مضامین کیوں نہیں لکھتا، حتیٰ کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہیں۔ میں اس کے سوال میں دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اعلیٰ ترین سطح پر محبت رسول کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے کام ہی کا اثر ہے کہ اس معاشرے میں عشق رسول کی گرمی کمزور ترین ایمان کے مسلمان کے لہو میں بھی خون بن کر دوڑتی ہے۔ بڑے سے بڑے سیکولر اور غیر مذہبی اور عقلی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بے پناہ جذباتی ہوتا ہے۔ ایسے میں کچھ لکھ کر میں کسی کمی کو پورا نہیں کروں گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ خود جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کرتے رہے، جو دین کا بنیادی مطالبہ ہے، اس کے حوالے سے ایک عمومی غفلت پائی جاتی ہے۔
یعنی اللہ کا ذکر، اس کا شوق، اس کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی حمد اور اس کے کبر کا بیان۔ اس معاملے میں ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنی ہر تقریر کے آغاز پر بلا سوچے سمجھے حمد کہتے ہیں اور اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا شعرا اور ادیب، مقرر اور خطیب، عالم واعظ سب کا معاملہ کم و بیش یہی ہے، لیکن کبھی خدا کے نام سے ہماری زبان میں مٹھاس نہیں کھلتی، کبھی اس کی یاد میں دل نہیں تڑپتا، کبھی اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، کبھی اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رواں دواں زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ہر ایک لمحے میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس بات کو سب سے بڑھ کر اگر کسی نے جانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدا کے عشق اور اس کی یاد کے کچھ سوا کچھ نہیں۔ آپ کی حیات للذین آمنوا اشد ہی اللہ، اہل ایمان کو تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عملی نمونہ تھی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی عملی زندگی تھی بلکہ یہی آپ کی دعوت بھی تھی۔ میں نے اگر یہ راستہ اختیار کیا تو صرف اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اختیار کیا۔ میں جب اس مضمون کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں عین دوپہر کے وقت سڑک پر موجود تھا۔ سورج سر پر تھا اور اس کی تیز روشنی نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا، مگر روشنی کے اس سیلاب کے باوجود جاتی سردی اور آتی بہار کے اس سورج میں کوئی تپش نہ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کی اس سے اچھی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ کے ساتھ موسم بہار کا وہ سورج ہے جس میں بہت چمک ہے مگر دھوپ نہیں۔ آپ ہدایت کی وہ روشنی ہے جس کے بعد کوئی اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا، مگر آپ کی سیرت میں تپش کا کوئی ایسا عنصر نہیں جو ہم گناہ گاروں کے وجود کو جھلسا دے۔ مگر اتنی عجیب بات ہے کہ لوگ آپ کی ذات اور سیرت سے وہ سبق حاصل نہیں کرتے جس کا پیغام لے کر آپ آئے، بلکہ آپ خود کو اپنی خواہشات کے اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ ابھی جماعت میں کچھ دیر باقی تھی۔ کچھ لوگ مسجد کی عمارت کے اندر نوافل پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد کے صحن میں۔ میں نے گھڑی دیکھی اور پھر ایک نظر موسم بہار کے ٹھنڈے سورج کو دیکھ کر کہا، پھر یہ سائے میں کھڑے ہونے کے بجائے صحن میں پھیلی ہوئی سورج کی ٹھنڈی روشنی میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا۔ 1000 ارب ڈالر۔ معروف امریکی میگزین فارچیون نے مارچ 2007 کی اپنی اشاعت میں ابوظہبی کو دنیا امیر ترین ملک قرار دیا۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سے سب سے بڑی ریاست اور ملک کا دارالحکومت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے، جس میں صرف 2 لاکھ مقامی ہیں، جبکہ باقی لوگ تیل کی دولت نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں یہاں آ بسے ہیں۔ اس جریدے کے مطابق تیل کے کل ذخیرے کا 10% حصہ متحدہ عرب امارات میں پایا جاتا ہے اور اس میں سے 94% ابوظہبی میں ہے۔ تیل سے جو دولت حاصل ہو رہی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی نے 1000 ارب ڈالر کی خطیر رقم دنیا بھر میں انویسٹ کر رکھی ہے۔ یہ رقم یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اس کو انویسٹ کرنے والے اس سے مزید منافع کمانا چاہ رہے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پیسے سے مزید پیسہ کما کر کیا کیا جائے گا، کیونکہ اسی جریدے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل دولت اتنی ہے کہ ہر شہری کے حصے میں 17 ملین ڈالر کی رقم آتی ہے، یعنی پاکستانی حساب سے 1 ارب روپے سے زائد رقم ہر آدمی کے حصے میں آتی ہے۔ جب اتنی دولت پہلے سے موجود ہے جو زندگی کی ہر بنیادی اور ثانوی ضروریات کے لیے کافی ہے، تو مزید دولت سے سوائے ایک احساس دولت کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ آج سے کچھ عرصے قبل تک یہ لوگ صحراؤں میں گلہ بانی کرتے، اونٹ چراتے اور کھجورے اگاتے تھے۔ ان کے امیر ترین لوگوں کی بساط مٹی کے گھروں تک تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باشندوں پر دولت کے دروازے کھول دیے۔ بدوؤں کے قدموں سے سیال سونا بہہ نکلا، دولت کے انبار لگ گئے، ننگے پاؤں بکریاں چرنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، دنیا کا ہر سامان تعیش اس خطے میں ملنے لگا اور عیش و عشرت کی جگہ ہر جگہ پر ارب نظر آنے لگا۔ اس دولت کے اثرات عربوں کے ساتھ دیگر مسلم ممالک پر بھی پڑے۔ مثلاً 70 کی دہائی سے لے کر آج تک لاکھوں پاکستانیوں نے خلیجی ممالک میں روزگار حاصل کیا اور بلا مبالغہ کھربوں روپے کما کر پاکستان بھیجے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ 60 کی دہائی میں 22 خاندانوں والا پاکستان اب وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں ارب پتی پائے جاتے ہیں۔ تیل سے حاصل ہونے والی یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کو دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں ارب پتی پیدا کیے جائیں
اور اپنی دولت سے داد عیش دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے آنے سے قبل انسانیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ یہ کام اب کسی نبی نے نہیں کرنا، بلکہ امت مسلمہ کے ذریعے ہی سے سر انجام پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سامراجی طاقتوں کے شکنجے سے تمام مسلم دنیا کو آزاد کرایا، پھر مسلمانوں کے قدمے میں دولت کے ڈھیر لگا دیے تاکہ وہ دور جدید میں دوسری اقوام کا مقابلہ کر سکیں۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو سمجھتے تو وہ $1000 ارب مغربی ممالک میں انویسٹ کرنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی جہالت اور غربت دور کرنے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ $1000 ارب اتنی رقم زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے 50 ملکوں کا سالانہ بجٹ اس میں بن سکتا ہے۔ اس رقم سے جب لوگوں کو تعلیم ملتی، بنیادی ضروریات زندگی حاصل ہوتی، روزگار ملتا، تو ان میں اتنا شعور بھی پیدا ہو جاتا کہ دین کے حوالے سے دنیا میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جہالت ختم ہونے سے تعصبات ختم ہوتے ہیں، مگر قرآن کا اصل پیغام عام ہوتا، تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی۔ آج بھی اس معاملے میں دیر نہیں ہوئی، عرب نہ صحیح اگر پاکستان کے امیر افراد کی ایک قابل ذکر تعداد یہ طے کر لے کہ اسے اپنی اضافی دولت خدا کے دین اور امت کی بہبود کے لیے وقف کرنی ہے، تو صرف ایک نسل میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن لوگ اگر اپنی دولت سے مزید دولت کے انبار جمع کرنے کی روش پر قائم رہے تو بلا شک و شبہ ایک دفعہ پھر مسلمان پر وہی ذلت و رسوائی اور غلامی و بے کسی مسلط ہو جائے گی جس کا وہ پچھلی صدی کے آغاز پر شکار تھے۔ مسلمانوں اور عربوں کے پاس آنے والی ذلت سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ $1000 ارب کی رقم کو اللہ تعالیٰ کے لیے انویسٹ کر دیں۔ اس کے نتیجے میں دولت کے ساتھ انہیں دنیا کا اقتدار اور عزت بھی مل جائے گی، وگرنہ جو کچھ ہے جلد ہی وہ اس سے بھی ہاتھ دھو لیں گے۔ پولن کا درخت جسے عام طور پر جنگلی شہتوت کا درخت بھی کہتے ہیں، اسلام آباد کی پہچان ہے۔ یہ درخت جنگلات کی صورت میں اس شہر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کی بنا پر یہ شہر نہ صرف سرسبز ہو گیا بلکہ گرمیوں میں ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ پولن دراصل ایک صفوف نما شے ہے جو اس درخت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے یہ صفوف دوسرے درختوں تک پہنچتا ہے اور ان کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے۔ اس عمل کو پولینیشن کہتے ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والا یہ پولن انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سانس کی نالی میں الرجی پیدا کر کے متاثرہ شخص کو نزلہ، زکام اور دیگر امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خاص کر دمہ کے مریضوں کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ شہر میں رہ سکے۔ جب یہ مسئلہ شدت سے سامنے آیا تو اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب بڑے پیمانے پر اس درخت کو کاٹ کر ہٹایا جا رہا ہے۔ پولن کے درخت کی مثال یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی اس دنیا میں قیام و بقا کا کیا قانون بنا رکھا ہے۔ یہ قانون نفع بخشی ہے۔ جب تک کوئی وجود نفع بخش رہتا ہے وہ فطرت کے قانون کے تحت دنیا میں اپنا وجود باقی رکھتا ہے۔ جب اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے تو قدرت کے قانون کے تحت اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ انسانوں کو بھی اس اصول سے کوئی استثنا حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا میں وہی شخص ترقی کرتا ہے اور کامیاب رہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جس کی محنت اور صلاحیت دوسروں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اس کی موجودگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اگر اس کا مزاج، اس کی گفتگو اور اس کا عمل بار بار لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا اور لوگ اسے اپنے درمیان سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ نفع بخشی اس دنیا میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ جب کوئی شخص ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے تو اسے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی نفع بخشی کی صلاحیت کم یا ختم تو نہیں ہو گئی۔ دوسرا رخ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ عمرہ کی غرض سے روانہ ہوئے، مگر قریش نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ کافی گفت و شنید کے بعد وہ معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور جس کی روح سے مسلمانوں کو اگلے سال عمرے کی اجازت مل گئی، لیکن اس سال انہیں واپس لوٹ جانا تھا۔ اس صلح نامہ میں بعض دیگر ایسی شرائط بھی تھی جن کو مسلمان اپنے لیے باعث عار سمجھ رہے تھے۔ جب مسلمان اس واقعے کو اپنی شکست سمجھ کر مایوسی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں صلح کو کھلی فتح ہوئی قرار دیا گیا تھا۔ آنے والے وقت میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات 100% درست تھی۔ اس واقعے کے 2 برسوں بعد مسلمان پورے عرب اور صرف 2 دہائیوں کے بعد پوری متمدن دنیا کے حکمران بن چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں جہاں اور بہت سے اسباب پوشیدہ ہیں، وہیں سے بات بھی سامنے آتی ہے کہ زندگی میں ہر معاملے کو دیکھنے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔
اسی صلح حدیبیہ کو مسلمانوں نے شرائط کی بنا پر اپنی ذلت اور شکست سمجھا تھا، لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ قریش جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو عرب میں اپنے برابر کی ایک طاقت قرار دے دیا۔ وہ لوگ جو ابھی تک حرم میں مسلمانوں کے داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب خود مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ قریش نے سب مسلمانوں کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں ان کی شکست کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ مسلمان جذبات کی شدت میں یہ سب نہ دیکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہر کمزوری سے بلند ہے، اس نے اسی صورتحال کو فتح مبین قرار دے دیا۔ زندگی کے ہر مسئلے کا ایک مثبت رخ بھی ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ یہی مثبت رخ دیکھنا چاہیے۔ حال کی مشقت جھیل کر مستقبل کی تعمیر، صبر کی کلفت جھیل کو جھیل کر جنت کا حصول، لوگوں کی برائیوں کو معاف کر کے رب کی معافی کا استحقاق، چھوٹے فائدوں کا شارٹ کٹ چھوڑ کر بڑی کامیابی کی راہ پر استقامت، یہ اور ان جیسے بہت سے دوسرے رخ جو فرد اور قوم کے سامنے آتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ کامیاب انسان وہ نہیں جسے زندگی میں مصائب، شکستوں، مایوسیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان سب میں چھپا ہوا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ دیکھ لے۔ افضل اسلام اور کامل ایمان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا، اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ہر طرح کی تکلیف و اذیت سے بچے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ نماز اور گناہ۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ سے نہیں روکتی، حالانکہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے گناہوں کی 3 نمایاں اقسام بیان کی ہے۔ نمبر 1، فحاشی، عریانی اور جنسی بے راہروی پر مبنی گناہ۔ حق تلفی کی نوعیت کے وہ گناہ جنہیں سب انسان برابر سمجھتے ہیں۔ خدا کی سرکشی اور بغاوت کی نوعیت کے گناہ۔ ایک شخص انہیں 3 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ نماز ان تمام اقسام کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے، تاہم سورہ عنکبوت کی آیت میں صرف فحش اور منکر یعنی پہلی اور دوسری قسم کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص جیسے ہی نماز میں رب کے حضور سر جھکاتا ہے تو وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب سے سرکشی اور بغاوت سے دور ہو جاتا ہے، اسی لیے اس طرح کے جرائم کو اس آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پہلی اور دوسری قسم کے گناہ رہ جاتے ہیں، چنانچہ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی کہ نماز ان دونوں اقسام کے گناہوں یعنی فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہماری نماز ہمیں ان دونوں اقسام کے گناہوں سے نہیں روک پاتی، تو اس کے لیے پوری آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصہ تو ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے، باقی اس طرح ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے، حالانکہ یہی وہ بات بیان ہوئی ہے جو اہم ہے۔ فرمایا، بے شک نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ہے وہ پوری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز اصل میں اللہ کی یاد کا نام ہے، یہ انسانوں میں رہتے ہوئے خدا میں جینے کا نام ہے، یہ غیب میں رہتے ہوئے خدا کی عظمت کو تسلیم کرنے کا نام ہے، یہ خدا کی پکڑ میں آنے سے پہلے خود کو رب کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی یہ کیفیت، یہ احساس بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی کہ انسان ہر لمحہ خود کو رب کی نگرانی میں پاتا ہے اور پھر اس کا کوئی قدم خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی لگام اس کے اندر سے اٹھنے والے حیوانی جذبوں کے حوالے کر دے، مگر خدا کی یاد اسے آتی ہے اور اس کے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے۔ اس کے جبلی تقاضے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے جذبات کو بے قابو اور قلب و نظر کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا کی یہی یاد آتی ہے اور ہر بہکی نظر اور عمدے جذبات کو حدود آشنا بنا دیتی ہے۔ اس کے مفادات اسے حلال و حرام سے بے نیاز ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اس کی خواہشات اسے اخلاقی تقاضوں کی پاسداری سے روکتی ہے، اس کے تعصبات اسے حق کی پیروی سے باز رکھنا چاہتی ہے، بیوی بچوں کو محبت اسے حدود پامال کرنے پر اکساتی ہے،
دنیا کی محبت اسے عارضی فائدوں کے پیچھے بھگاتی ہے، مال و مقام کی محبت اسے ظلم و عصیان پر آمادہ کرتی ہے، مگر ہر موقع پر یہ زندہ نماز، یہ خدا کی یاد والی نماز ایک چٹان بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ کسی مرحلے پر اگر وہ جذبات سے مغلوب اور حالات سے مجبور بھی ہو جائے تو کبھی اس کا معاملہ ایک سرکش انسان کا نہیں بنتا، بلکہ اگلی نماز میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ خدا زندہ اور اس کا نگران ہے۔ چنانچہ وہ رب کی طرف پلٹتا اور توبہ کرتا ہے۔ اس طرح نماز زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو گناہ سے روکتی ہے، کیونکہ جب نماز ٹھیک طرح پڑھی جاتی ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے اور یاد آ جاتا ہے۔ یہی وہ یاد ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، نہ کہ بہرو قیام و سجود۔ موبائل فون دور جدید کی ایک بڑی مفید ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے کسی شخص سے مستقل رابطے میں رہا جا سکتا ہے۔ میرے پاس جو موبائل فون ہے اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے موبائل فون کی ایک اور خصوصیت کا علم ہوا، وہ یہ کہ اس پر فون کال بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ میں اپنے بعض ریکارڈ شدہ خیالات موبائل سن رہا تھا۔ اسی عمل میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بعض فون کال ساؤنڈ ریکارڈ میں موجود تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا، لیکن جب میں نے انہیں سننا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بعض دوست احباب سے کوئی گفتگو بائجینا وہاں موجود تھی۔ میں اس گفتگو کو اس میں کہے ہوئے الفاظ کو بالکل بھول چکا تھا، مگر جب سنا تو سب یاد آ گیا۔ اپنی ریکارڈ شدہ آواز کو سننا میرے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا، مگر یہ جس طرح اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا اس نے مجھ پر سخت طاری کر دیا۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ نامعلوم طریقے پر ریکارڈ ہونے والی اس فون کال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ انسانوں کے ایک ایک عمل کو ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انسان کہہ کر اور بول کر بھول جاتے ہیں، مگر خدا نہیں بھولتا، وہ سب محفوظ کر لیتا اور قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے ہر قول و فعل کی آڈیو اور ویڈیو پیش کر دی جائے گی۔ میں نے یہ بات قرآن میں بارہا پڑھی تھی، لیکن اس روز جو تجربہ ہوا اس نے روز قیامت کی پیشی کو میرے سامنے گویا مجسم کر دیا۔ جب ایک ایک انسان کو تنہا اللہ کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، انسان چاہے گا تو بھی اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ سے مکر نہیں سکے گا۔ قیامت کا دن انسانوں کے لیے احتساب کا دن ہے۔ اس دن انسان کو اس کی زبان سے زیادہ رسوا کروائے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا۔ عصر حاضر میں میڈیا کی ترقی نے انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس انقلاب کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی میڈیا کے اس دور میں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صفحۂ دل کو اس غلاظت سے محفوظ رکھنے کی صحیح کی جائے جو نگاہوں کے راستے انسان کے اندرون تک رسائی پا لیتی ہے۔ کمپیوٹر ٹی وی اسکرین سے رنگ و آہنگ اور ساز و آواز کی جو یلغار دل و دماغ پر ہوتی ہے وہ حیران کن حد تک موثر ہے۔ اس سے قبل کہ ایک فرد یہ جان سکے کہ اس کے ہاتھ ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بہت دیر ہو چکی تھی۔ لطف و سرور کا متلاشی ٹی وی ڈش اور کیبل چینل اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے اپنے باطن کی پاکیزگی کھو دیتا ہے۔ یہ جانے بغیر کسی کی متاع بے بہا سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انسان کے وجود میں جو نگاہ قلب کا دروازہ ہوتی ہے، ہر آنے والا اسی راستے سے نہا خانہ دل کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ دروازہ اگر ہر کس و ناقص کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ آنکھ روشن رہے، مگر پاکیزگی قلب کی روشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نگاہ کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیواؤں نے نگاہ کی آلودگی کے وہ اسباب مہیا کر دی ہیں جس کے بعد دل و نظریے کا سفینہ بچانے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پناہ صرف اس شخص کے لیے جو نگاہ کے دروازے پر خدا خوفی کی تلوار لے کر بیٹھ جائے۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ اس دوشیزہ کی طرح پچھتائے گا جو زمانے کی ہوا سے بے پرواہ ہو کر شہر کی رونق دیکھنے نکلی، مگر رات گئے جب گھر لوٹی تو اپنے وجود کی سب سے قیمتی شے اپنی عصمت گوا بیٹھی تھی۔ آندھی اور عقاب۔ ہوا تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی نعمت ہے، مگر جب یہ ہوا تیزی سے چلنا شروع کر دے اور آندھی کی شکل اختیار کر لے تو ایک عظیم قدرتی آفت میں
تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی طاقت کے آگے تمام مخلوقات بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ آندھی انسانوں کو اپنی پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے قدر آور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر اس آندھی سے وہ پرندے متاثر ہوتے ہیں جو عام حالات میں ہوا کے دوش پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں، مگر آندھی کے بعد یہی ہوا ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کبھی آندھی کو آتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوا کی تند و تیز یلغار ان پرندوں کو بے کسی کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے اور اکثر کسی پھرتیلی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی ہے۔ تاہم پرندوں میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جسے تند و تیز آندھی بے بس کرنے کے بجائے مزید بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ پرندہ عقاب ہے۔ دیگر پرندوں کی طرح عقاب بھی اتنا طاقتور نہیں کہ آندھی جیسی عظیم قدرتی آفت کا مقابلہ کر سکے، مگر عقاب آندھی سے پہلے آنے والی سکوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ آندھی آنے سے قبل ہوا بند ہو جاتی ہے اور ایک گمبھیر خاموشی چھا جاتی ہے۔ عقاب اس اشارے کو سمجھ کر فوراً بلندی کی طرف پرواز کر جاتا ہے، پھر ہوا کے تند و تیز جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر ان کا زور سطح زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے اور بلندی پر کم ہوتا ہے۔ عقاب اس نسبتاً کمزور ہوا میں اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور یہ ہوا اسے بلند تر کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تیز ہواؤں کی دسترس سے نکل کر اپنی مرضی کے مطابق اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب اور دیگر پرندوں میں فرق نہیں کہ دیگر پرندے آندھی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور عقاب کر سکتا ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ عقاب کو فطرت کی طرف سے پیش بینی کی وہ صلاحیت نصیب ہوئی جس کی بنا پر وہ تند و تیز آندھی کے آنے سے قبل ہی اس کی عزت سے نکل جاتا ہے اور قابل برداشت ہو کر استعمال کر کے بلند تر ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مصائب و حوادث کی آندھی کے مقابلے میں اتنا ہی کمزور ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام پرندہ، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیش بینی کی غیر معمولی صلاحیت دی جس کی مدد سے انسان اگر چاہے تو اپنے کل کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ موت، بیماری، حادثات، اپنی اور اپنے بچوں کی آنے والی ضروریات کو انسان زندگی سے نکال کر تو نہیں سکتا، مگر ان کا ایک عمومی اندازہ ضرور کر سکتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر انسان کی کچھ نہ کچھ تیاری کر سکتا ہے۔ مثلا انسان اپنی غذا کو بہتر بنا سکتا ہے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے، بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر تعلیم کا بندوبست کر سکتا ہے، حادثات و بیماری کے لیے کچھ رقم پس انداز کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے مصائب کی آندھی سے قبل اگر وہ راستہ درست ہے جو عقاب اختیار کرتا ہے تو اس آندھی کے آ جانے کے بعد بھی وہی راستہ درست ہے جو عقاب کا ہے، یعنی ہوا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے پر پھیلا کر خود کو اس کے حوالے کر دینا، یعنی حالات کا جو رخ اختیار کرے ان میں ممکنہ حد تک کوشش کرنے کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کے نتیجے میں انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، اس کا نقصان کم ہوتا ہے، اور پھر قدرت اپنے قانون کے تحت اس نقصان کی بھی کسی نہ کسی طور پر تلافی کر دیتی ہے۔ صبر کے برعکس پریشان ہونے کا راستہ انسان کو نہ صرف کچھ دیتا نہیں بلکہ مزید مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پیش بینی اور صبر کے ساتھ اچھے حالات کا انتظار کرنا انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے۔ یہ صفات نہ صرف زندگی کی مشکلات سے انسان کو بچا لیتی ہیں بلکہ مشکلات آنے پر بھی انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جنہیں آج ہم میں سے ہر شخص میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہی صفات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 132 پر اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 9 میں صفحہ نمبر 133 سے سماعت فرمائیے۔